فیصلے ہو جائے چھوڑوں گا تو نہیں، میرے ساتھ رہنا۔ شکر گزار ہے اس مالک کے کہ جس نے ہمیں پھر موقع فراہم کیا کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، وسیلوں کو سمجھیں۔ تو بھائی مجھے معاف کرنا، تم جسے چاہے وسیلہ بناؤ، جسے چاہے بناؤ، میں کیا کروں؟ تم نے نبی کو جیسا سمجھا ویسا اس کی جگہ پہ دیکھنا چاہا، نبی کو جاہل سمجھا کسی جاہل کو نبی کی جگہ پہ دیکھنا چاہا، تم نے نبی کو ان پڑھ سمجھا تو ان پڑھ کو دیکھنا چاہا، تم نے نبی کو امی جانا تو کسی امی کو دیکھنا چاہا، تم نے نبی کو 40 سال کے بعد نبی سمجھا تو تم نے کسی 40 سال والے کو دیکھنا چاہا۔ میں کیا کروں؟ جیسا تم نبی کو سمجھو گے ویسا اس کی جگہ پر دیکھنا چاہو گے۔ اور جس نے نبی کو اس وقت نبی سمجھا، تم تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، اس نے محمد کی جگہ پہ اسے دیکھنا چاہا جو کہتا ہوا ملا کون تو ولی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا۔ اچھا بھائی ٹھہر جاؤ، میں تمہارا شکر گزار، اب بڑے کام کا پیغام دے رہا ہوں۔ میں اس وقت نبی تھا، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ آدم کس چیز سے بنے؟ اور پانی سے۔ آدم بنے پانی سے، آدم بنے مٹی سے۔ آدم کو 2 طاقتوں سے بنایا، پانی سے اور مٹی سے۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ بھائی پریشان ہو رہے ہو، چھوڑ دوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں، گھبراؤ گے تو نہیں؟ تو اب سنو، پوچھو اللہ سے کہ یہ پانی آیا کہاں سے؟ 25واں سورہ فرقان، وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پانی آسمان سے آیا، آدم بنے پانی سے، پانی آیا آسمان سے۔ کہ آسمان کہاں سے آیا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر محمد نہ ہوتا آسمان نہ ہوتا۔ بھائی پیارے نبی کو مانتے ہو؟ مانتے ہو نا؟ تو اب سن لو، محمد نہ آتے آسمان نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتا پانی نہ ہوتا، پانی نہ ہوتا آدم نہ ہوتے۔ تو پہلی طاقت سمجھ میں آ گئی، آدم بنے پانی سے، پانی آیا آسمان سے، آسمان آیا محمد سے۔ دوسری طاقت ہے مٹی، یہ مٹی کہاں ملے؟ تو میرا نبی مسجد میں آیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ علی ہے مٹی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ۔ علی نہ ہوتے مٹی نہ ہوتی، مٹی نہ ہوتی آدم نہ ہوتا، آدم نہ ہوتا تو یہ آدم کے نالائق بیٹے بھی نہ ہوتے۔ میں بڑے کام کا فیصلہ کر رہا ہوں، پیچھے تک ایک ایک بھائی کو، ایک ایک دوست کو ہدیہ کر رہا ہوں، توجہ۔ آدم بنے پانی سے، آدم بنے مٹی سے، آدم صدقہ پانی کا، پانی صدقہ محمد کا، آدم صدقہ مٹی کا، مٹی صدقہ علی کا۔ تو آدم صدقے میں بنے محمد کے اور علی بھی۔ میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، خدا کی قسم جاؤ دیکھو، میرے محمد کا لقب ہے ابو طاہر، پانی کا باپ۔ محمد کا لقب کیا ہے؟ ابو طاہر، پانی کا باپ۔ علی کا لقب کیا ہے؟ مٹی کا باپ۔ محمد ہے پانی کا باپ۔ اب فیصلہ دے رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا، محمد ہے پانی کا باپ، علی ہے مٹی کا باپ۔ توجہ، محمد پانی کا باپ، علی مٹی کا باپ۔ سورہ نساء 14 سورہ، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر وضو کے لیے تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کرو۔ کی کیا وجہ کیا ملنگوں کو کچھ کہے، کی کیا وجہ کیا ملنگوں کو کچھ کہے، لہذا قبر حجا کرے گی، حیدر کا جو نام لے گا۔ میں شکر گزار، میں تمہارا شکر گزار۔ محمد ابو طاہر، پانی کا باپ۔ بھائی میرے گھر کی کتاب میں یہ لکھا ہے، مسلمانوں کی کتاب میں محمد ہے پانی کا باپ۔ تھکے ہوئے ہو بھائی تم، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ پیچھے تک دوست سے پوچھ رہا ہوں، محمد کون ہے؟ توجہ رکھنا، محمد کون؟ پانی کا باپ۔ علی کون؟ مٹی کا باپ۔ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ محمد نہ ہوتے پانی نہ ہوتا، پانی نہ ہوتا آدم نہ ہوتا، علی نہ ہوتے مٹی نہ ہوتی، مٹی نہ ہوتی علی نہ ہوتا، آدم نہ
تو علی ہے مٹی کا باپ. توجہ, علی ہے مٹی کا باپ, محمد ہے پانی کا باپ. تو مجھے معاف کرنا, محمد پانی کا باپ, علی مٹی کا باپ. جو محمد کا انکار کرے اس کا وضو خراب, جو علی کا انکار کرے اس کی مٹی خراب. میں شکر گزار, سارے پڑھے لکھے لوگ, سارے بیدار سننے والے, میں تمہارا شکر گزار, تمہاری مسافر نوازی کا شکر گزار. آدم بنے پانی سے, پانی آیا محمد سے, آدم بنے مٹی سے, مٹی آئی علی سے, تو محمد ہے پانی کا باپ. بھائی پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں تمہارا شکر گزار. جملہ تو میں نے روکا ہوا ہے, اب فیصلہ کروں گا. اوکاڑے کے پڑھے لکھے لوگوں, فیصلہ تو اب کروں گا. محمد پانی کا باپ, علی مٹی کا باپ. توجہ, محمد پانی کا باپ, علی مٹی کا باپ. محمد نہ ہو پیاسے مر جاؤ, علی نہ ہو بھوکے مر جاؤ. محمد نہ آتے پانی نہ ہوتا, علی نہ ہوتی مٹی نہ ہوتی, مٹی نہ ہوتی غلہ نہ ہوتا, کنک نہ ہوتی. تو کھاتے ہو علی کا, پیتے ہو نبی کا, پھر نمک حرامی کہتے ہو. میں تمہارا شکر گزار. بھائی کھاتے ہو علی کا, پیتے ہو نبی کا, پھر کہتے ہو کہ نبی نبی نہ کرے, علی علی نہ کرے, بڑے نمک حرام ہو. نہیں بھائی نہیں, نہیں بھائی نہیں. توجہ, ہدیہ کر رہا ہوں تمہیں, تحفہ دے رہا ہوں, تحفہ. بڑے کام کا جملہ ہے. علی نہ ہوتے مٹی نہ ہوتی, مٹی نہ ہوتی کنک نہ ہوتی, بھوکے مر جاتے. اچھا کمال ہو گیا, علی ہے مٹی کا باپ, علی کی ملکیت پہ چلتے ہو, علی کی ملکیت پہ سوتے ہو, علی کی ملکیت پہ کھاتے ہو, علی کی ملکیت پہ اٹھتے ہو, علی کی ملکیت پہ بیٹھتے ہو, اور جب مر جاتے ہو تو علی کی ملکیت میں دفن ہو جاتے ہو. پھر کہتے ہو وہ کیسے خبر میں آئے گا؟ اچھا بھائی, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, خدا کی قسم, میں مبالغہ نہیں کر رہا, میرے پاس حوالہ ہے, کتاب کا نام ہے انوار النعمانیہ. توجہ رکھنا, ہدیہ کروں تمہیں جملہ, سنو گے؟ علی گزر رہے ہیں قبرستان سے, ساتھ میں حسن ہے. علی موڑے حسن کی طرف, کہنے لگے بیٹا حسن جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا سلیمان نبی کی قبر ہے. کہا بابا میں اپنے چچا سلیمان سے بات کرنا چاہتا ہوں. علی مڑے قبر کی طرف, کہنے لگے قم یا سلیمان, سلیمان اٹھو. بھائی یہ باحسن ہے, تقریر کا بڑے کام کا جملہ ہے, اب انہیں عقیدوں میں باندھ کے لے جاؤ. سلیمان اٹھو, قبر پھٹی. سلیمان حکومت والا, سلیمان اللہ کا نبی, قبر پھٹی, سلیمان باہر آئے. السلام علیکم یا امامی و یا امیر المومنین, اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام ہو. حسن نے چچا سے باتیں کی, چچا سلیمان سے باتیں کی. جب باتیں کر لی تو حسن موڑے بابا کی طرف, کہنے لگے بابا میں نے اپنے چچا سے بات کر لی. علی موڑے سلیمان کی طرف, کہنے لگے سلیمان اپنی قبر میں واپس جاؤ. سلیمان قبر میں واپس چلے گا, واقعہ ختم ہو گیا. بس ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, واقعہ ختم ہو گیا, واقعہ ختم ہو گیا. علی نے سلیمان کو نکالا, پھر واپس قبر میں ڈالا. سورہ مائدہ 5واں سورہ, وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ. اللہ کہتا ہے عیسیٰ اپنی امت کے مردوں کو زندہ کرے. تو پتہ چل گیا کہ جو امت کے مردوں کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں, اور جو خود نبیوں کو زندہ کرے اسے علی کہتے ہیں. پوری طاقت سے مل کر
میں شروع ہوگا میں شروع ہوگا. جو نبیوں کو زندہ کرے اس کا نام بھائی, جو نبیوں کو زندہ کرے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ پڑھوں آگے چھوڑ دوں؟ اچھا, علی نے کیا کیا مردوں کو؟ میں شکر گزار, میں شکر گزار بھائی. اب تو میں نہیں چھوڑوں گا, اب تو شروع ہوا ہوں, اب تو شروع ہوا ہوں. علی نبیوں کو زندہ کرے, اسی لیے علی نے نہج بلاغہ میں کہا واللہ ما من آیت ہی اکبر منی, خدا کی قسم میں اللہ کی سب سے بڑی آیت. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میرے علی نے کہا کہ میں اللہ کی سب سے بڑی آیت. علی کون ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی آیت. علی اللہ کی سب سے بڑی آیت. سورہ اعراف 7واں سورہ. میری ذمہ داری قرآن کی آیت ہے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اس ممبر کی قسم. اللہ بولا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. سنو, ہم نے ایک شخص کو, ایک آدمی کو اپنی آیات دی, اس نے ہماری آیت کا انکار کیا, وہ ہماری آیت سے پھسل کے ہٹ گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, اور شیطان اس کی پیروی کرنے لگا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, وہ گمراہوں میں ہو گیا. ہم نے آیت دی, اس نے آیت کا انکار کیا اور شیطان اس کی پیروی کرنے لگا. پتہ چل گیا کہ یہ شیطان سے بڑا شیطان ہے جس کے پیچھے شیطان چل رہا ہے. آیت ہے بھائی, آیت ہے, آیت ہے. اگر ہم چاہتے تو اسے بلند کرتے اٹھاتے, مگر ہم کیا کریں, اس نے خود ہی اپنے لیے پستی چاہی. تو میرے حبیب, میرے محمد, ہم نے آیت دی, اس نے آیت کا انکار کیا. تو اب سن لو, قرآن ہے, قرآن 7واں سورہ. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال جو آیت کا انکار کرے کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ یلہث اور تترکہ یلہث, جس پہ حملہ کرو ہانپے گا, چھوڑ دو جب بھی ہانپے گا.